شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس لگاؤ، دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جائے گی۔ جوانی میں جتنا زیادہ آلو بخارا کھاؤ گے، بڑھاپے میں اتنی ہی بدن میں طاقت بڑھے گی۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال مت کیا کریں۔ پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو دور ہوتی ہے۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جائے گا۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھاؤ، سوزش ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ دانتوں پر نیم کی مسواک روزانہ کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ گائے کا دودھ یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ خون کی کمی آلو بخارا فوری دور کرتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کی پلاہٹ اور میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور آپ کے دانت موتیوں جیسے چمکیں گے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنو گے تو آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر چکر نہیں رک رہی ہو تو کالا نمک پانی والا پیو، چکر رک جائیں گے۔ پانی میں لیموں نچوڑ کر نہانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ لکڑی کی کنگھی استعمال کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت کچھ دیر سونے سے ذہنی ٹینشن کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بادام کے تیل سے مساج کرنے سے چہرہ خوبصورت اور جلد چمکدار ہوتی ہے۔ چہرے کے کیل محاسوں پر شہد لگانے سے محاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے فوراً بعد سر پر تیل کی مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہو تو پکی انجیر کھایا کرو۔ نیم کے پتے چبانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے چہرے کو ہلدی لگا کر جوان کرو۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے بدن کے ہر حصے میں طاقت آئے گی۔ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے کالا زیرہ منہ میں رکھ کر چبایا کرو۔ میتھی دانے کا استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور بلغم بننے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل نمک والے گرم پانی سے غرارے کرو، رات کو نیند میں خراٹے نہیں آئیں گے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور درد کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ کی مالش کریں۔ چنے کی دال کو پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، دانے نہیں نکلیں گے۔ ہمیشہ چاول کم کھاؤ، دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر پی لو، کچھ دیر تک گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ نہار منہ انگور کھاؤ، معدے کی سوزش دور ہوگی اور حمل بھی جلد ٹھہرے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ کریلا مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ معدے میں گرمی ہو جائے تو گنے کے جوس میں پودینے کا شربت ملا کر پی لینے سے معدہ سارا دن ٹھنڈا رہے گا۔ چی پاپ کارن کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان انسانی جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔
بھنے ہوئے چنے کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ چنے کی دال میں لیمو نچوڑ کر کھاؤ، ہفتے میں بدن کی چربی پگھل جائے گی۔ گرم پانی پیو، گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔ آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے یا تھکن اور سوجن ہو تو عرق گلاب ضرور استعمال کریں۔ گلے کی خراش دور کرنے کے لیے الائچی اور دار چینی ملے پانی سے غرارے کریں۔ جس بندے کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہو، گیس کی پرابلم ہو، اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا مقیتو 11-12 بار پڑھ لے۔ ناریل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو لیمو پانی کا استعمال کرے۔ عورتوں کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوری بعد کھجور کھانے سے معدہ ٹھیک رہے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑتا اور پتھر جیسا سخت رہے گا۔ صبح جلدی اٹھنے والا انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو اجوائن کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلا خراب ہو تو قہوہ بنا کر پی لو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ خشک میوہ جات کھانے سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ دیسی گھی میں ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے کئی سال تک چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ شہد کے ساتھ انجیر کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہانے سے پسینے کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ صبح ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ رات کو ہونٹوں پر زعفران اور شہد لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ شہد میں لیموں کا رس ڈال کر پینے سے وزن اور موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دیسی گھی میں گندم کا دلیا بنا کر کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو بکری کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھائیں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دیں، چند دن میں پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ صبح صبح سائمہ کی چیخوں سے گھر گونج اٹھا تھا۔ صفدر اسے بری طرح سے مار رہا تھا، کیونکہ صفدر کی ماں نے اس کی شادی یتیم لڑکی سے زبردستی کی تھی اور وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ سائمہ کی ساس بیٹے کو مارنے سے منع کرتی تو وہ کہتا، اماں دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں بھی ماروں گا۔ وہ دور ہٹ جاتی اور سائمہ کی بچیاں دور بیٹھی یہ منظر دیکھ کر سہم جاتی۔ ایک دن سائمہ ظلم برداشت نہ کر سکی اور گھر سے بھاگ گئی۔ اگلے دن بیٹیاں بھی لاپتہ ہو گئے۔ 11 سال گزر گئے۔ صفدر کو کینسر ہو گیا اور وہ شوکت خانم علاج کے لیے گیا تو اس کی روح لرز کی، کیونکہ ہسپتال کے دروازے کے باہر تو سائمہ سسکتی ہوئی ساس کو ساری رودات سنا رہی تھی۔ اس کی ناک سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ ناک کے آگے رکھے خون روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دوپٹہ بھی اب خون سے تر ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ ساس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، بال بکھرے ہوئے جبکہ ماتھے پر نیل کا نشان تھا۔ دونوں ہاتھ رسیوں سے بندھے رہنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ سوج چکے تھے، جبکہ اس کے تن پر موجود کپڑے ریزہ ریزہ ہو رہے تھے۔ ساس سب کچھ دیکھنے کا باوجود بھی ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی اور پھر اپنی بہو کے وجود سے نظر ہٹا کر کہنے لگی، تو کس نے کہا تھا تجھے اپنے شوہر سے الجھ؟ غلطی تو تیری ہے نا جو شوہر سے سوال کرنے چل پڑی۔ سائمہ نے جب یہ سنا تو سسک کر بے یقینی سے ساس کو دیکھنے لگی اور پھر بولی، اماں کیا میرا ان پر اتنا بھی حق نہیں جو میں پوچھ سکوں کہ آخر وہ ساری ساری رات میرے سامنے بے جھجک کس عورت سے باتیں کرتے ہیں؟ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکی ہیں اور وہ ایک بار بھی مجھ سے پیار سے نہیں بات کی، بلکہ میرے ہی سامنے کسی اور پر محبت لٹاتے ہیں۔
سائمہ سسک تو پڑی تھی، ساس نے ایک بار پھر اسے دیکھا اور کہنے لگی، سائمہ مت الجھا کر اپنے شوہر سے، جانتی نہیں کہ اسے سوالات پسند نہیں، تو بس صبر کر، بچیوں کی دیکھ بھال کر، میرے ساتھ وقت گزارا کر، صفدر جو کر رہا ہے اسے کرنے دے۔ ساس بھی بیٹے کے آگے مجبور ہو چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کرتی اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ہر بار عورت ہی کیوں صبر کرے، کوئی ان مردوں کو کیوں نہیں سمجھاتا؟ عورت کیا پتھر کی بنی ہے؟ کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا جس پر ایک ایک بات کسی ضرب کی طرح لگتی ہے؟ کیا ان پر یہ فرض نہیں کہ وہ عورت کو بھی انسان سمجھے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اور جسمانی تکلیف اور ذہنی دباؤ دے دے کر بیچاری سائمہ کی تو حالت ہی خراب ہو چکی تھی۔ وہ کتنی دیر روتی رہی، چیختی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی معصوم بچیاں کب سے دروازے کی اوٹ میں جھانک جھانک کر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ جب سائمہ نے بچیوں کو دیکھا تو فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور بچیوں کو کہنے لگی کہ جا کر سو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا، تم لوگ دل پر مت لو۔ بیچاری بچیاں باپ کے ستم سے ڈری ہوئی تھی، نہ کچھ بولتی نہ ہی کچھ فرمائش کرتی۔ وہ بیچاری ڈری سہمیاں جا کر بستر پر لیٹ گئی اور ٹکر ٹکر ماں کو دیکھنے لگی، جبکہ صفدر ہر شے سے بیگانہ ابھی تک اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ کچھ دیر پہلے اس نے آخر کیا کیا ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ سائمہ سسکتے ہوئے دل ہی دل میں اس عورت کو بد دعائیں دینے لگی جس کی وجہ سے آج اس کا شوہر اس سے دور ہوا تھا، مگر کیا فائدہ؟ بیچ میں تو وہ لائی گئی تھی، صفدر تو شروع سے ہی کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ جب سائمہ نے یہ سوچا، اس کے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ وہ بے تحاشا رونے لگی، دل پر لگا زخم پھر سے تازہ ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی تو ان اذیتوں سے دوچار ہو چکی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ماں مر گئی، باپ نے ہی ماں اور باپ کا پیار دیا۔ اس کا باپ ویسے تو بہت ہی اچھا تھا، مگر اس کی ایک عادت بہت ہی زیادہ بری تھی کہ جوا کھیلتا تھا۔ دھیرے دھیرے اسے نشے کی بھی عادت لگنے لگی۔ سائمہ ابو کو منع کرتی، مگر وہ تو نشے کا عادی ہو چکا تھا، گھر سے باہر ہی نشہ کیا کرتا۔ آج تک گھر میں بیٹی کے سامنے اس نے نشہ نہیں کیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور سائمہ کا باپ اکثر اپنی ساری تنخواہ ہی نشے اور جوئے میں اڑانے لگا، یہاں تک کہ اس کی ذہنی کیفیت اور حالت دیکھ کر اسے کام سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہ بچا، مگر اس کے باوجود سائمہ کے باپ کی یہ لت نہ چھوٹ سکی۔ وہ روٹی کے بغیر تو زندہ رہ سکتا تھا، مگر شراب کے بغیر اس کا دن نہیں گزرتا۔ اس نے جوئے میں شراب کی شرط لگانا شروع کر دی۔ وہ جوئے بازی کا ماہر تھا، ہر بار جیتتا تھا اور یوں شراب کی طلب بھی پوری ہو جاتی۔ وہ نشے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ایک روز جب اس نے شرط لگائی تو وہ ہار گیا، سامنے والا اس سے بھی بڑا کھلاڑی تھا۔ اس نے سائمہ کے باپ سے 10 بوتلیں مانگی، مگر وہ کہاں سے دیتا؟ اس کے پاس تو ایک آنا بھی موجود نہیں تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، تم کسی اور شے کی مانگ کر لو، میں اتنا تو نہیں کر سکتا۔ اس خبیث شخص نے سائمہ کو دیکھ رکھا تھا، فوراً موقع دیکھ کر کہنے لگا، تو پھر اپنی بیٹی میرے حوالے کر، 2-3 دن بعد واپس کروں گا۔ وہ یوں آرام سے مانگ کر رہا تھا جیسے بیٹی نہ ہو بلکہ کوئی عام سی شے ہو۔ سائمہ کے باپ نے جب یہ سنا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو اٹھا۔ اس شخص کا گریبان پکڑا اور بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی بڑی بات کہنے کی؟ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ مگر وہ شخص تو ہٹا کٹا اور بھرپور جوان تھا۔ سائمہ کا باپ تو بڑی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک ہی زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور وہ زمین پر اوندے منہ گر گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، چپ چاپ اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے، تیرے پاس صرف 2 دن کی مہلت ہے، ورنہ میں تیرے گھر آ کر پورے محلے کے سامنے تیری بیٹی کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ پھر جو تیری عزت کی نیلامی ہوگی وہ سارا محلہ دیکھے گا۔ سائمہ کا باپ وہیں کھڑا رہ گیا۔ جبکہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اس رات اس کا باپ گھر نہیں آیا، جبکہ سائمہ باپ کا انتظار کرتی رہ گئی۔ ساری رات سوچ بچار کرنے کے بعد اس کا باپ ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ جب گھر آیا تو کافی بدلا بدلا تھا۔ آج اس نے بیٹی سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے سخت رویے برتتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ سائمہ نے باپ کا یہ رویہ دیکھ لیا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں پائی۔ 2 دن گزرے اور اسی رات اس نے اپنے ابو کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج رات میں کوئی بہانہ بنا کر گھر سے باہر جاؤں گا، پیچھے سے تم چند لوگ لے کر گھر آ جانا اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا۔
پھر جب من چاہے واپس چھوڑ جانا، مگر ہاں بدلے میں مجھے میری زندگی دینا پڑے گی۔ اس نے نشاور اشیاء کی بات کی تھی۔ سائمہ نے جب باپ کے منہ سے یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں تھا کہ اس کا سگا باپ اس حد تک گر سکتا ہے۔ وہ کمرے میں بند بے آواز روتی رہی۔ پورا وجود خوف کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اسے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے اور کہاں جائے۔ کچھ دیر گزری تو دروازے پر دستک ہوئی۔ فوراً اپنی حالت سدھار کر جب باہر نکلی تو اس کا باپ کہنے لگا، بیٹی میں ذرا آدھے گھنٹے تک واپس آتا ہوں، تم دروازہ اچھے سے بند کر لینا۔ بیچاری سائمہ کو تو وجود کانپنے لگا تھا اور چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ جو ہی اس کا باپ گیا تو اس نے بھی چادر کی اور گھر سے باہر نکل کے اسے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کہاں جائے۔ تبھی اسے خیال آیا کہ اس محلے میں اس کی سوتیلی پھوپھی رہا کرتی تھی، جن کے ہاں ان کا آنا جانا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اس کے ابو اپنی سوتیلی بہن اور بہنوئی کو پسند نہیں کرتے۔ اس نے ان کی مدد لینی چاہی اور آدھی رات کو بھاگتی اور گرتی بڑھتی اپنی سوتیلی پھوپھو کے گھر پہنچی اور دروازے کو زور زور سے بجانے لگی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے آدھی رات کو اپنی بھتیجی کو دیکھ کر پھوپھو بوکھلا کر رہ گئی۔ اسے تو یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں اس کا سوتیلا بھائی اللہ کو پیارا تو نہیں ہو گیا، مگر سائمہ نے اپنی حالت نارمل رکھتے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ پھوپھو کا شوہر بھی وہیں پر موجود تھا۔ جب اس نے سائمہ کو دیکھا تو اپنے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے۔ اس کی پھوپھو اس سے پوچھ رہی تھی کہ آخر وہ اس وقت یوں تنہا یہاں کیوں آئی ہے۔ اس نے باپ کی جو بھی بات سنی تھی ساری پھوپھو کو بتا دی۔ اس کی پھوپھو کے چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ گیا، مگر خیر اس کی پھوپھو نے کہا کہ تم یہیں پر رہو گی اب، جب تک میں کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی نہ کروں۔ پھوپھا کے چہرے پر بھی تھوڑی نرمی آ گئی اور وہ سائمہ کے پاس آئے اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ برا نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے لمس میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے سائمہ محسوس ایک پل میں تو نہ کر سکی، مگر اگلے چند روز میں جو کچھ ہوا وہ دیکھنے کے بعد اسے یہ گھر بھی اپنے لیے غیر محسوس لگنے لگا، کیونکہ اس کا پھوپھا اس پر بری نظر رکھنے لگا تھا۔ وہ کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ جب سائمہ نے یہ محسوس کیا کہ ایک روز پھوپھو نے اپنے شوہر کو میلی نظروں سے سائمہ کو دیکھتے دیکھا تو اس کے دل میں ایک خوف سا آنے لگا۔ اس کے باپ کی تو کوئی خبر نہ تھی، شاید وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اس کی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور پھوپھو نے 18 سال کی عمر میں سائمہ کا رشتہ دیکھ کر شادی کی، کیونکہ اس معاملے کا یہی حل تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ان کا اپنا گھر بھی برباد ہو سکتا تھا۔ یوں سائمہ کی شادی صفدر سے کی گئی۔ صفدر کی ماں اس کی پھوپھو کو جانتی تھی، اس لیے یتیم سمجھ کر اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آئی۔ جبکہ صفدر کسی اور کو پسند کرتا تھا، وہ لڑکی غیر برادری سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بہت ہی تیز ترار سی لڑکی تھی، صفدر کو اپنے جھانسے میں پھنسا رہی تھی، جبکہ صفدر اس کے لیے پاگل ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ شادی سے نہ خوش تھا، مگر اپنی ماں کے آگے مجبور ہو کر اس نے سائمہ سے شادی کر لی، مگر اب ان 5 سالوں میں اس نے سائمہ کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی۔ سائمہ نے جب شادی کی بات سنی تو وہ خواب سجانے لگی کہ اس کا جیون ساتھی اس کے ساتھ بے تحاشا محبت کرے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، وہ اسے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرے گی جو آج تک اس نے کسی کے ساتھ بھی نہیں کی۔ مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ صفدر نے تو اپنا رنگ شادی کی پہلی رات دکھانا شروع کیا، جبکہ بیچاری سائمہ 5 سال تک شوہر کی محبت کے لیے ترستی رہی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی محبوبہ سے بات کرتا اور سائمہ اپنے شوہر کا منہ دیکھتی۔ اگر وہ اعتراض کرتی یا صفدر کو منع کرتی تو صفدر اسے مارنے لگتا۔ ساس بھی پہل بیٹے کو منع کرتی، اسے ڈانٹتی، مگر ایک بار جب صفدر 20 صحن میں سائمہ کو مار رہا تھا اور ماں چھڑوانے کے لیے آگے آئی تو اس کے ماں کو بھی لاٹھی دکھا کر کہا، بس ماں، اب تو بیچ میں آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تو اب اس کو بچانے کے لیے آئی تو میں تیرا بھی لحاظ نہیں کروں گا، میں تجھے بھی مارنا شروع کروں گا، آخر تیری وجہ سے ہی تو میری زندگی برباد ہوئی۔ اتنا سننا تھا کہ ساس بھی ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دوبارہ وہ ان دونوں کے معاملے میں نہ بولی اور اس نے یہی کہا کہ اپنے معاملات خود ہی نپٹاؤ۔ سائمہ ماضی سوچ کر ہر وقت روتی رہتی کہ آخر کرتی بھی تو کیا، وہ تو شاید دنیا میں آئی ہی ظلم برداشت کرنے کے لیے تھی۔ اس کا دل اپنی زندگی سے اور شوہر سے چاٹ ہونے لگا تھا، ہر وقت گم سم سی بیٹھی رہتی۔ ایک روز تو حد پار ہو گئی۔ سائمہ کی دونوں بچیاں دادی کے پاس بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی تھی
کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جب سائمہ نے دروازہ کھولا تو سامنے صفدر کھڑا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو کہ اسی کی عمر کی تھی۔ اسے دیکھ کر سائمہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ صفدر اسے دھکیل کر اندر لے آیا۔ خوشی خوشی ماں کو کہنے لگا، دیکھ ماں، آج تیرے گھر میں بہار آئی ہے۔ دیکھ میری پسند، جہاں کھڑی ہوں وہاں ہر سو بہاریں آ جاتی ہے۔ وہ سائمہ پر طنز کر کے بولا تو دونوں کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ سائمہ نے ایک حقارت بھری نظر اپنے شوہر پر اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر ڈالی اور پھر کہنے لگی، اسے آپ کی محبت میسر ہے۔ آپ کی محبت کا رنگ ہی اس پر چڑھا ہے جو اتنی پرکشش سی لگتی ہے۔ اگر آپ مجھ پر بھی اپنی محبت یوں ہی لوٹاتے، مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے اور میرے دل کا حال جانتے، تو شاید میں آج اس سے بھی زیادہ حسین اور پرکشش ہوتی، کیونکہ میرا اور آپ کا رشتہ ہی حلال تھا، نہ کہ حرام اس لڑکی کی طرح۔ اتنا سننا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر زردی آنے لگی۔ وہ غصے سے صفدر کو دیکھنے لگی۔ اتنا سننا تھا کہ صفدر آگے بڑھا اور سائمہ کو مارنے لگا۔ آج تو اس نے ساری حدیں پار کی تھی۔ شور کی آواز سن کر محلے والے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ ساس کو خاموش دیکھ کر دونوں بچیاں چھوٹے چھوٹے ہاتھ باپ کے قدموں پر رکھ کر کہنے لگی، ابا مت مارو، خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دو اسے۔ مگر تب تک صفدر کا سانس نہیں پھول گیا، اس نے سائمہ کو نہیں چھوڑا۔ سائمہ کو بھی جیسے رونا آ ہی نہیں رہا تھا، وہ مار کھا کر لہو لہان ہو چکی تھی۔ ناک اور منہ سے خون کی دھاریں نکل رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ تڑک کر کہنے لگی، جتنا مارنا ہے مار لو، چاہے میری جان لے لو، مگر اس کے باوجود میں کہتی رہوں گی کہ آپ کا اور اس کا رشتہ حرام ہے۔ یہ لڑکی بد کردار ہے، بد چلن ہے، اور نہ جانے کیا کیا۔ آج سائمہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ صفدر اسے اتنا مارتا چلا گیا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بچیاں ماں کے پاس گری، روتی رہی۔ بچیاں چیختی چلاتی رہی۔ محلے والے چھتوں پر چڑھ کر یہ سارا منظر دیکھتے رہے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آ کر وہ انہیں روکتے۔ ماں تمہارے خوف کے کمرے میں گھس گئی تھی کہ کہیں بیٹا اسے بھی مار نہ ڈالے۔ صفدر اس لڑکی کو لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ تو بعد میں بات کھلی کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، جس کی وجہ سے صفدر نے اس سے نکاح کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر سائمہ دھوپ میں صحن میں گری پڑی رہی۔ اس کی بیٹیاں اس کے چہرے سے خون صاف کرتی رہی، اس کو مرہم لگاتی رہی۔ جب سائمہ کو ہوش آیا تو سارا بدن درد سے چور تھا، ایک ایک جوڑ درد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا، وہ خاموش تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر ساس اس کے قریب آئی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے سے دور کیا۔ بچیاں رو رو کر اسے پکارتی رہی، مگر وہ برف کا مجسمہ بنے بیٹھی رہی، گویا پتھر کی ہو چکی ہو۔ اس کے کمرے میں تو صفدر اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھا، جبکہ ساری رات تینوں ماں بیٹیاں وہیں بیٹھی رہی۔ ساس نے ایک بار آ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ صبح ہوئی تو ہر سو خاموشی تھی۔ ساس کمرے سے باہر نکلی تو اس کی پوتیاں باہر صحن میں بچھائی چار پائی پر سو رہی تھی، جبکہ سائمہ وہاں موجود نہ تھی۔ ساس نے بہو کو آوازیں دی، مگر وہ تو کہیں بھی موجود نہ تھی۔ بھاگ کر بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگی، سائمہ گھر میں موجود نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ وہ بھی غصے سے کہنے لگا، مر گئی ہوگی، قبر میں جا کر دیکھو، وہیں پڑی ملے گی۔ وہ دن کے 11 بجے اٹھا اور سائمہ کو ایک دفعہ ڈھونڈ کر آیا، مگر وہ تو کہیں بھی نہ تھی، نہ ہی اپنے میکے میں موجود تھی۔ وہی دونوں بچیاں ماں کو لاپتہ پا کر کتنی ہی دیر روتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں تو آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ ماں کو پکار کر روتی تو صفدر انہیں مارتا، ان کو جھڑکتا۔ اب تو نئی ماں کا بھی ظلم سہنا پڑتا تھا۔ ایک روز اس نے بچیوں کو محلے کی دکان سے کچھ خریدنے کے لیے بھیجا تو بچیاں بھی واپس نہ آئی۔ صفدر اپنی بچیوں کو ڈھونڈنے نکلا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملی۔ صفدر کی ماں بچیوں کے لیے روتی تو اسے بھی مارنے لگتا اور کہتا، آج کے بعد کوئی بھی اس منحوس کا نام نہیں لے گا، کیا پتہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور ساتھ بچیوں کو بھی اڑا لے گئی۔ لو سوچو بھلا، اس کا اگر کوئی عاشق ہوتا تو وہ بھلا صفدر جیسے شخص کو ہی کیوں ترجیح دیتی، اس کے ظلم کیوں برداشت کرتی؟ مگر صفدر جیسے مرد کیا فرعون سے کم تھے؟ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ صفدر کی ماں بھی بیٹے کو کوستی ہوئی دنیا سے چلی گئی۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ وہ نئی بیوی کے ساتھ خوش تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس کی بیوی اس کے بہت خرچے کروایا کرتی، ہر وقت اس کی نظر اس کی جیب پر رہتی۔ ایک روز صفدر کی طبیعت بہت خراب تھی تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ پہلے تو بیماری کی تشخیص نہ ہوئی، مگر جب تک ہوئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔
اسے بلڈ کینسر ہو چکا تھا تو وہ حیران تھا، مگر جب اس کی بیوی کو پتا چلا تو وہ صفدر سے گھن کھانے لگی۔ اپنے بیٹے کو بھی اس سے دور کیا اور یوں وہ بھی اسے چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ صفدر اس عالم میں بالکل تنہا تھا، ہر وقت اپنی محبت کو یاد کرتا۔ آخر یہ کیسی محبت تھی جو مشکل وقت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے اب رہ رہ کر اپنی ماں کی یاد ستانے لگی اور پھر سائمہ اور بچیوں کی۔ اسے سائمہ کی اچھائیاں یاد آنے لگی۔ شاید وہ پچھتا رہا تھا، بیماری کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی۔ علاج کے لیے پیسے کم پڑنے لگے تو کسی جاننے والے نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنا علاج شوکت خانم ہسپتال سے کراؤ۔ ابھی اس کے بچنے کے چانسز تھے۔ اس کی ساری جمع پونجی اس کے علاج پر لگ چکی تھی، وہ کنگال ہو کر رہ چکا تھا۔ آخر علاج کروانے کی خاطر شوکت خانم ہسپتال پہنچ ہی گیا، جہاں پر اس کے کینسر کا علاج شروع ہوا تھا۔ وہ ہر 2 دن کے بعد وہاں جا کر دوا لیتا، مگر دوا وقت پر نہ لے پاتا، بھول جایا کرتا تو طبیعت بگڑنے لگتی۔ اسے سائمہ کا خیال رکھنا اور راتوں کو جاگ جا کر اس کی سیوا کرنا یاد آیا۔ اس رات وہ بے تحاشا رویا، اس کا سانس رکنے لگا، یوں لگتا جیسے آج اس کی دنیا میں آخری رات ہے۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے بال نوچتا رہتا اور سائمہ کو بلاتا، بچیوں کو آوازیں دیتا، مگر کوئی بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ آخری بار اپنی محبوبہ بیوی کے پاس بھی گیا، بیٹے سے ملنا چاہا مگر اس نے ملنے سے انکار کیا اور اس نے طلاق مانگ لی۔ بیچارہ صفدر سب کچھ لوٹا کر خالی ہاتھ رہ چکا تھا۔ وہ زندہ رہ کر بھی کیا کرتا؟ پہلے تو اس نے ہسپتال جانے کا سوچا، مگر پھر اس کا دل زندگی سے چاٹ ہونے لگا۔ بیزاری سے رکشا کروایا اور کرایہ دے کر پیدل ہی جانے لگا، کیونکہ اس کے پاس کرائے کے مزید پیسے نہ بچے تھے۔ وہ ہسپتال کے قریب سے واپس پلٹ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے جب اس کی نظر ایک سفید کوٹ والی عورت پر پڑی۔ عقب سے یوں لگا جیسے یہ اس کی بیوی سائمہ ہو، جو اب پروفیشنل انداز میں ہسپتال کے اندر جا رہی تھی۔ وہ بوکھلا کر فوراً اس جانب دوڑا اور خشک حلق تر کر کے بامشکل بولا، سائمہ۔ یہ نام سن کر وہ عورت رکی تھی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو صفدر کا دل ایک دفعہ رک کر دوبارہ چلا تھا۔ یہ تو سائمہ تھی، اس کی بیوی سائمہ، مگر یوں نرس کے حلیے میں کیسے؟ سائمہ نے صفدر کو اس بدحالی میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ مجبوراً وہ صفدر کے ساتھ ایک طرف چلنے لگی، کیونکہ لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ صفدر روتے ہوئے ساری روداد سنا کر معافیا مانگنے لگا تھا، جبکہ سائمہ یوں ہی پتھر بنی تھی۔ صفدر کے ذہن میں کئی سوالات تھے، جن کے جواب میں سائمہ کہنے لگی، میرے ابو نے مجھے FSC تک تعلیم دلوائی تھی، میں نے اول پوزیشن لی تھی ضلع بھر میں، مگر پھر زندگی نے اپنے ہی سبق سکھانا شروع کر دیے اور میں تم جیسے شخص کے ساتھ رہ کر اپنی اہمیت کھونے لگی۔ خدا گواہ ہے، جب سے تم سے دور ہوئی ہوں میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ سرکاری ادارے سے نرسنگ کی ٹریننگ لی، ایک دن بچیوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئی اور تم نے ایک دن بھی ان کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی۔ دن رات اپنے لیے نہیں، اپنی بچیوں کی خاطر محنت کی، قرضہ اٹھایا اور آج میں خود پر فخر کرتی ہوں۔ صفدر خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہیرے کو کھو چکا تھا۔ وہ اسی ہسپتال میں نرسنگ کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ وہ معافیا مانگتا رہا مگر سائمہ نے اسے معاف نہیں کیا۔ مجبوراً سر جھکائے زندگی سے بیزار، صفدر ایک نہ ختم ہونے والے سفر کی جانب چل دیا، جبکہ سائمہ گہری سانس خارج کر کے مسکرا کر اندر چلی گئی۔ وہ مطمئن تھی اپنی زندگی سے، وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔